واقعہ الحمدللہ آپ اور ہم سنتے آ رہے ہیں. یہ مجلس حسین علیہ السلام. اس مجلس میں جو بھی بندے خدا غلام آل رسول جس بھی نیت سے آئے گا وہ اللہ اس کی نیت کو رد نہیں کیا. اور ہم سب اہل بیت کے غلام ہیں. ہم آقا حسین علیہ السلام کی آل کے غلام ہیں. اور یہ جو غلامی ہمارے دل میں بس گئی ہے اب کسی کا باپ اس دل سے نکال نہیں پائے. کوئی اس محبت کو گھٹا نہیں پائے گا, کوئی مٹا نہیں پائے گا. اسی لیے تو ایک شاعر کہتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. میں بڑے سادے مزاج میں آپ تک پہنچا دوں کچھ حد کی بات. میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القرب. میں اسی کی مفہوم, اسی کی تفسیر, اس کا ترجمہ اور اس کے اندر کے نکھار کو آپ تک پہنچا کر میں رخصت ہو جاؤں گا. غور سے سنیے گا, دل کھول کر. ہم کون ہیں پہلے یہ بتائیں, ہم کون ہیں؟ کون ہیں ہم؟ کون ہیں؟ حسینی. ہمارے دل میں کون ہے؟ حسین. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ سب بتائیں. تقریر بھی ہوگی, آپ سے کچھ بلوایا بھی جائے گا. ہم حسینی ہیں اور ہمارے دل میں حسین ہے. اور حسین کے ساتھ کون ہے ہمارے دل میں؟ حسین کی اولاد. مطلب یہ کہتے سبحان اللہ. حسین کی اولاد. اب سوچیں, آپ سوچیں, ہم جس دل میں حسین بانٹتا ہو, جس دل میں حسین کی اولاد بانٹتی ہو, اس دل میں کبھی بھی کپٹ, حسد, جلن نہیں آنی چاہیے. سبحان اللہ. میں آپ کی بات بتا رہا ہوں, دل پہ کوئی بات لگے برا نہ مانیے گا. میں قرآن و حدیث کی بات بتانے جا رہا ہوں. جو ہمارے آقاؤں نے ہمیں سکھایا میں وہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں. یہاں کوئی مسئلے مسائل کی بات نہیں ہوگی. ہمیں ابھی مسئلے مسائل تک ہمیں نہیں معلوم ہے. میں مسئلے کی طرف نہیں چھیڑوں گا, میں محبت کی طرف جا رہا ہوں. جہاں محبت حاوی ہو جائے وہ مسئلہ قائم نہیں ہوتا. کہتے سبحان اللہ. اور مدد کے کہتے سبحان اللہ. شریعت کے 4 امام. کتنے؟ کتنے؟ شریعت کے 4 امام. امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالکی, امام حنبلی. شریعت کے کتنے امام؟ 4. امام اعظم کا راستہ بھی اسی جگہ پر جاتا, امام شافعی کا راستہ بھی اسی جگہ پر جاتا, امام مالکی کا راستہ بھی اسی جگہ پر جاتا, امام حنبلی کا راستہ بھی اسی چوکھٹ پر جاتا ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں, جس گھر سے شریعت نکلی ہو, جس گھر سے طریقت نکلی ہو, جس گھر سے حقیقت نکلی ہو, جس گھر سے معرفت نکلی ہو, جس گھر سے امامت نکلی ہو, جس گھر سے ولایت نکلی ہو, اس گھر پر انگلی اٹھانے والے کا انجام کیا ہوگا؟ اس گھر پر, اس گھر کی اولاد پر انگلی اٹھانے کا انجام کیا ہوگا؟ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں, تاریخ گواہ ہے. یزید آج تک اس پر اللہ اور اللہ کے بندوں کی لعنت پڑی. ہمیں اتنی بڑی, ہمارے دل و دماغ میں اتنی بھی عقل نہیں کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. اب ہمیں سمجھنا ہے, سمجھنا ہے. یہ نہ کہیے گا یہ چھوٹا مولانا آ کر ہمیں سمجھانے آیا. میں حق کی بات بتا رہا ہوں. میں نے پہلے بتا دیا ہے, جو حسینی ہوگا
اس کے دل میں کپٹ نہیں ہوگا, اس کے دل میں حسد نہیں ہوگا, اس کے دل میں جلن نہیں ہوگا, اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہیں ہوگا. اور جس دل میں ان باتوں کو جس شخص نے ہٹا دیا, وہی شخص اسی کے دل میں یہ اور ان کی آل بیٹھ سکتے ہیں. اور جس دل میں حسد اور کپٹ اور کینہ ہوگا, اس دل میں حسین بیٹھ ہی نہیں سکتے, بیٹھ ہی نہیں سکتے. آج میں نے دیکھا ہے, میں نے اس کان سے سنا, سامنے ایک آدمی جو اپنے آپ کو قرآن حسین بولتے ہیں, میں نے سنا. میں آپ کی بات بتا رہا ہوں. ابھی میں نے کہا تھا شریعت کے 4 امام, یہ شریعت بھی کہاں سے نکلا, اسی گھر سے نکلا, یہ بھی میں نے بتا دیا. دل پہ رکھیے گا. ابھی اور میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا, بہت سے سنیے گا. میں نے سنا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہم لوگ میل چوک اربن پالی کیوں کرتے ہیں, یہ کیوں کرتے ہیں. میرے جان اس سے کسی نے سوال کیا, اور سوال کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے, اپنا ہے. اپنا کون ہے؟ اپنا گاؤں, اسی گاؤں کا, اسی گاؤں کا, اسی گاؤں کا. تو اپنے ہی ہوئے, اپنے ہی ہوئے نا. آپ ہی جواب دیں, اپنے ہوئے نا. اور وہی اسی کی نسل بول رہی ہے, قربان جاؤ سلام ان بزرگوں پر جس نے 400 سال سے اس جگہ پر حسینی نام کو, حسینی پرچم کو آباد کیا تھا. آج کی نسلیں 2 پیسہ کما کے ان کے عشق پر انگلی اٹھانے والوں, ان کی آل پر انگلی اٹھانے والوں, قسم خدا کی نسلیں برباد ہو جائے گی, نسلیں برباد ہو جائے گی. کیڑے مکوڑے پڑ جائیں گے جسم میں ان کی آل پر انگلی اٹھانے والوں کے. کل سنیے گا, پرسوں سنیے گا کیا انجام ہوا ان پر انگلی اٹھانے والوں کا. جب ان پر انگلی اٹھانے کا یہ انجام ہوگا تو ان کی آل پر انگلی اٹھانے والوں کا انجام کیا ہوگا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قسم خدا کی ایمان والو, مرنا ہے, یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. یہ دنیا فنا ہو جائے گی, کچھ نہیں رہ جائے گا. اسی لیے تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اس شعر میں بہت گہرائی ہے. مرنا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. آج ہم داستان مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں. حسین, آقا حسین علیہ السلام ہمیں یہی تو پیغام دیتے ہیں, اے میرے دیوانوں, اے میرے مستانوں, مجھے اور میری آل کو چاہنے والوں, مجھ پر فدا ہونے والوں, یاد رکھنا جو میرا پیغام ہے اس پہ چلنا, جو میرا پیغام ہے اس پہ چلنا, اس پہ عمل کرنا. قسم خدا کی جو اس پیغام پر چلے گا, عمل کرے گا, وہ کبھی بھی برباد اور ناکام نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, کلا اسألکم علیہ اجرا الا المقدمین. میں اس آیت کی طرف پہنچا. دیکھیے, آپ کھانا کھاتے ہیں, کس پہ کھاتے ہیں؟ سنت رسول کو اپنا کے کھاتے ہیں. آپ بھی, آپ نے داڑھی رکھا ہے, یہ بھی ایک سنت رسول ہے. ہم نے داڑھی رکھا ہے, یہ بھی سنت رسول ہے. اور ہم پیشاب بھی کرتے ہیں تو سنت رسول کی بنا پر کرتے ہیں. ہم وضو بھی کرتے ہیں تو سنت رسول کے طریقے پر چلتے ہیں, کرتے ہیں. یعنی ہم کچھ بھی کام کرتے ہیں وہ سنت رسول کے طریقے پر کرتے ہیں. ہم کوئی نہ کرتا وہ الگ ہے, لیکن کرنے والے کرتے ہیں. اور سنت رسول کو ماننا کیا ہے, یہ کس کی پہچان ہے؟ سنیت کی پہچان ہے. کس کی پہچان ہے؟ سنیت کی پہچان ہے. اور ہم سب کیا ہے؟
रसूल की सुन्नत को छोड़ने वाला जानकर वो गुनहगार होता है कि नहीं? दिल खोलिएगा, मैं बहुत बड़ी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, फिर मैं रुखसत हो जाऊंगा। बहुत बड़ी बात, आप लोग समझ जाए काफी हो जाए। रसूल की सुन्नत को छोड़ने वाला जानकर गुनहगार। अब अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब ला अस्अलुकुम अलैहि, आप फरमा दो अजरन इल्ला मुअद्दता फिल कुर्बा, कि मैं तुमसे अजरे रिसालत की बिना पर कुछ नहीं मांगता मगर आले रसूल की, यानी मेरी आल की मोहब्बत मांगता। क्या मांगता है? अल्लाह किससे मंगवा रहा है? किससे मंगवा रहा है? रसूल से, मुल्ला से नहीं, मुल्ला से नहीं, वलीउल्लाह से भी नहीं, किससे? रसूलुल्लाह से। आप समझ जाए तो मेरे लिए काफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मंगवा रहा है किससे? अपने हबीब रसूलुल्लाह से। किसकी मोहब्बत? रसूल की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत। मांगने वाला कौन? रब्बुल आलमीन। कहते सुभान अल्लाह। रसूल की सुन्नत को छोड़ दो कुछ वक्त के लिए, कोई हद नहीं, कोई आपको नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, मगर अल्लाह की सुन्नत को रोकने वाला, अल्लाह की सुन्नत को तोड़ने वाला सबसे बड़ा गुनहगार। अल्लाह से बड़ा कोई है? अल्लाह से ऊपर कोई है? हम अल्लाह के बंदे हैं। अब मांग कौन रहा? अल्लाह कह रहा है, हाजी साहब मैं तेरे हज को नहीं मांगता, काबे का चक्कर लगाया वो मैं नहीं मांगता, सफा मरवा का चक्कर लगाया वो नहीं मांगता, कोहे दूर जबले नूर पहाड़ों पे गया वो मैं नहीं मांगता, मदीने की ज़ियारत की वो नहीं मांगता, मस्जिद में जाकर सजदे किए वो नहीं मांगता, हज किए, सदका किए, खैरात किए वो नहीं मांगता। अल्लाह कह रहा है क्या? अपने उम्मती से मांग लो आपकी औलाद की मोहब्बत। इससे बड़ी बात समझने के लिए काफी है। दिमाग में दो बातें रखिएगा, हमें मरना है, उस काली कोठरी में कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं बचाने आएगा। अगर कोई आएगा तो ये आएंगे या इनके नाना आएंगे। कोई आएगा तो ये आएंगे और इनके नाना आएंगे, इनके नाना के अलावा, इनके अलावा कोई हमें बचाने नहीं आएगा। इस बात में बस गहराई है, समझ में आ गई नहीं? अब जिस तरह सुन्नत रसूल के फेल को, रसूल के काम को सुन्नत कहा जाता है, तो अल्लाह ने जो हमसे मांगा है वो भी तो सुन्नत है। मांगने वाला कौन है? मुल्ला भी नहीं, रसूलुल्लाह भी नहीं, अल्लाह है। अल्लाह मांग रहा है हमसे किसकी मोहब्बत? आले रसूल की मोहब्बत, इनके आल की मोहब्बत, इनकी और इनके आल की मोहब्बत। इसलिए अगर दिल में कुछ भी हो, कैसी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी भला आफत आ जाए, इनकी चौखट में आकर, इनके आल से नजदीकी अपना कर रख दो इनके सामने। कसम खुदा की वो बलाएं, वो मुसीबतें दूर, क्या बहुत दूर भाग जाएंगी, टल जाएंगी। तो किसने सोचा? कुछ मैंने इससे पहले कहा ना, कुछ लोगों ने कहा है, तो इसी पे मैंने ये बात बताई। दो पैसा कमा लिए, 2 लाख 4 लाख कमा लिए, तो आज उंगली उठाना शुरू कर। अरे ये अकड़, ये गुरूर, ये घमंड कहाँ जाएगा? कितने आए अकड़ने वाले, कितने आए गुरूर करने वाले, सब मिल गए, फाना हो गए, निस्तो नाबूद हो गए। आज की नस्लों को कुछ पैसे कमाकर आज के बड़े लोगों को जो गुरूर आई है, अल्लाह पाक उस गुरूर को तोड़ दे।
اللہ پاک ضرور کو توڑے. ارے ہماری نسلیں، ہم کن کی نسلیں؟ آٹا پول کر آگ میں بھوج کر، میں حق بات بتا رہا ہوں، اگر صحیح ہو تو صحیح کہیے گا، غلط ہو تو غلط کہیے گا. ہمارے باپ دادا، ہمارے پردادا آٹا پول کر آگ میں بھوج کر کھانے والوں کی نسلیں ہیں ہم لوگ. اگر ہم میں اہل بیت کے بارے میں اگر کچھ بھی کینہ آ جائے، سمجھ جائے اشارہ، اور ہم اہل بیت سے محبت کریں، آل رسول سے محبت کریں. شریعت کا رشتہ الگ، شریعت بھی اسی گھر سے ہے، طریقت بھی اسی گھر سے ہے. میں نے ساری بات میں نے آپ تک پہنچا دی اور سمجھنا آپ کے لیے کافی. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس سے بڑی بات کچھ ہے ہی نہیں. اس لیے جو دل میں رکھے ہیں ہم سب آل نبی کی محبت، جو دل میں بسائے رکھیں اور ہمارے دل میں جو جذبہ ہے اس کو اور مضبوط کریں، اس کو مضبوط بنائیں. انشاءاللہ ہمارا یہاں بھی بیڑا پار ہوگا اور وہاں بھی بیڑا پار ہوگا. اسی پہ شعر میں آپ تک پہنچا دوں. دین زندہ رسول زندہ ہے، دین زندہ رسول زندہ ہے، کربلا کے وہ پھول زندہ ہے، کربلا کے وہ پھول زندہ ہے. اور دین احمد پہ سر کٹانے کو ہم غلام رسول زندہ ہے، ہم غلام رسول زندہ ہے اور دین احمد پہ سر کٹاتے ہیں، دین احمد پہ سر کٹاتے ہیں. گھر کا گھر دین پر لٹاتے ہیں. ننھے اصغر کا حوصلہ دیکھو، تیر کھا کر بھی مسکراتے ہیں، تیر کھا کر بھی مسکراتے ہیں. بس علیہ السلام، میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا، کل بھی وقت ہے. اور زیادہ بول کر زیادہ سمجھ میں آئے یہ بڑی بات نہیں، چھوٹی بات بول کر زیادہ سمجھ میں آئے یہ بڑی بات ہے. آپ کے لیے میں نے اشارہ دے دیا ہے، اب سمجھنا آپ کے لیے کافی ہے. مرتے دم تک ان کی اور ان کے حال کی محبت دل سے نہ نکلنے دیجیے گا. اور ایک اور بات میں بتا دوں، کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، جو حلالی ہوگا اسی کے دل میں یہ رہتے ہیں، اور جو حلالی نہیں ہوتا اس کے دل میں یہ نہیں. سبحان اللہ، السلام علیکم.